بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف کے الفاظ زیادہ تر مستعمل ہیں، مگر ان کا استعمال خال خال ہی نظر آتا ہے۔ البتہ عدل و احسان کے معنی میں بہت فرق ہے۔ یعنی عدل بنیادی طور پر کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا یا جس کا حق ہو اس کو دلوانا، یعنی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حقدار کو حق پہنچانا عدل کہلاتا ہے، جبکہ احسان انسان کا ایک ایسا عمل ہے جس سے حسن و جمال کی شان اس کے ظاہر و باطن میں نمایاں ہو، یعنی نیکی، اچھا سلوک، مہربانی کا برتاؤ اور عفو و درگزر کرنا احسان کی نمایاں خوبیاں ہیں، جبکہ عدل میں آپ کو ہر حال میں توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے، چاہے آپ کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ تاہم احسان کے لیے کئی مرتبہ انسان کو فیاضی اور ایثار کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہم نیک اور با کردار، اچھے اخلاق والی اولاد اپنے والدین کی خدمت کی شکل میں احسان کر کے نظر آتی ہے، اور وہ ہر وقت یہ دعا کرتی رہتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ گو کہ اس کے والدین نے جب وہ بچہ تھا اس کی اچھی پرورش اور بہترین تعلیم و تربیت کر کے احسانات کیے تھے، تاہم ناخلف اولاد اس نیکی اور احسان سے محروم رہتی ہے۔ جو لوگ اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق احسان کا بدلہ چکاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف فرما دینا، آخری پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کے سفر کے دوران ظالموں کا لہو لہان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف فرما دینا، کانٹے بچھانے والوں کو معاف فرما دینا، فتح مکہ کے موقع پہ بڑے سے بڑے ظالموں اور قاتلوں کو معاف فرما دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم احسانات میں سے چند احسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے یہی الفاظ نکلا کرتے تھے کہ اللہ، میری قوم کے لوگ مجھے پہچانتے نہیں، لہٰذا انہیں ہدایت دے دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے لیے ہر وقت ہدایت کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 90 میں فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورہ رحمان آیہ نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کے بدلے احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی قومی سیاست یا قومی سوچ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کم و بیش ہی عدل و احسان کی مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ جائز و ناجائز طریقوں سے اپنی سہولت کے راستے نکالے جاتے ہیں، اور ان راستوں میں آنے والی ہر رکاوٹ اور دیوار کو تہس نہس اور مسمار کر دیا جاتا ہے۔ لہذا زندگی کے تمام شعبوں میں ناانصافی اور احسان فراموشی کی روش کو ترک کرنا ہوگا، اور معاشرے میں عدل و احسان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کے اطلاق کو ممکن بنائیں، پھر ہی آپ لوگوں کے سامنے بھی اور کل کو اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانی فرماتے ہیں، نہ کہ سختی، اگرچہ فرائض کی ادائیگی بھی کیوں نہ ہو۔ مثلا رمضان کے مہینے میں اگر انسان سفر پہ ہے یا بیمار ہے تو کچھ روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں مکمل کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اعتدال کو پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ کی یہی فلسفی ہے کہ اپنے آپ پر بے جا تشدد کر کے مصیبت یا مشکل میں ڈال کر عبادت نہ کی جائے، بلکہ آسانی کے ساتھ عبادت کی ادائیگی کی جائے۔ اس آیہ کریمہ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو ہر وقت آمادہ قتال رہتے تھے، البتہ زیادتی سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا ہے کہ ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے جو جنگ میں شریک نہ ہوں، درختوں، جانوروں اور آبادیوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہاں تک کہ اسلام نے دشمن سے بھی عدل و احسان کا معاملہ کرنے پر زور دیا ہے، جنگ ہو یا کہ امن، اسلام نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے۔
دشمن قائدیوں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے، آبادیوں کو نہ جلایا جائے، جو لوگ اطاعت کریں ان کا احترام کیا جائے۔ آج بھی اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ نظام سیاست ہو یا نظام معیشت یا کہ نظام معاشرت ہو، سبھی کو عظیم اصول عدل و احسان کے تحت حل کیا جانا چاہیے۔ اس آیہ کریمہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو احسان کو اپناتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ کی مزید تشریح کچھ یوں ہے، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اگر وہ احسان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اسے لے رہے ہوں گے، وہ اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جو صاحبان احسان تھے۔ اس آیہ کریمہ کا حاصل کلام بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں کا یہ وصف کتنا محبوب ہے، اور اگر اسے اللہ کی عبادت سے منسوب کیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو احسان کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔